माँ की खिदमतों का बदला दे सकता है, माँ के प्यार का सिला दे सकता है। अर्ज की गई कि मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा करके हज करवाया है और साई और काबतुल्लाह का तवाफ कराया है, और हालत ये थी कि अगर चट्टान के ऊपर गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया जाता तो वो भी भुन के कबाब बन जाता, इतनी गर्मी की शिद्दत थी। क्या मेरी माँ ने मेरी जो खिदमत की, मेरी कफालत की, मुझे दूध पिलाया, मुझे जन्म दिया, तो मैंने क्या माँ की खिदमतों का सिला दे दिया है? तो जवाब आया, तूने अभी उसकी एक मुस्कुराहट का बदला भी नहीं दिया। माँ जब हंस के देखती है तो जन्नत की सारी कलियां खिल उठती हैं, और बेटे की जिंदगी माँ की उस हंसने से जो है वो इबारत होती है। बेटे के लिए माँ के जो जज्बात हैं, माँ की जो कहानियां हैं, माँ के सीने में जो दर्द के उमटती हुई एक कायनात है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होके बंदा माँ की खिदमत करता रहे, फिर भी हक अदा नहीं होगा। माँ माँ होती है, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसको वो दर्जे अता फरमाए। बेटे के साथ जो प्यार माँ करती है, भला कोई कर सकता है? कोई इतनी मोहब्बत दे सकता है जितनी माँ मोहब्बत देती है? सारी जिंदगी भी इंसान उन मोहब्बतों का बदल देना चाहे तो नहीं दे सकता, चूंकि माँ के प्यार का किनारा ही कोई नहीं। माँ की मोहब्बत की गहराई और गहराई को कोई नाप ही नहीं सकता। समुंदर के पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उसके सीने में धड़कता हुआ जो दिल रखा है और तड़पती हुई जो ममता रखी है, वो एक मिसाल बनी हुई है कि किसी ने किसी को कहा कि मैं तेरे पे राजी तब होंगी कि अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए। तो उस बदबख्त ने अपनी उस महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस अकदाम की तैयारी भी कर ली और जाके माँ का सीना चीरा और उसका कलेजा निकाला, और अपनी उस महबूबा की खुशनुदी के लिए तेज तेज आ रहा है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने ये कारनामा भी सरंजाम दे दिया और ये चोटी भी सर कर ली है। तो तेजी से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगी। जब गिरा तो कहते हैं माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं आई है? ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। दुनिया वालों, माँ की कदर को जाया न करना, माँ के प्यार को और उसकी मोहब्बत का सिला दे तो नहीं सकते, लेकिन सारी जिंदगी माँ की नौकरी करना और अपने बाप की जिंदगी के अंदर कभी भी नाफरमानी न करना, ये सादतमंदी और खुश नसीबी होती है। हुजूर ने मिंबर की 3 सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन कहा था। तो बाद में पूछा गया, हुजूर आपने हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए आमीन कहा, तो ये क्या माजरा था? फरमाया जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे कहा था उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो माह सियाम रमजानुल मुबारक को पाए और फिर कसरत इबादत से अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने आमीन कहा। फिर कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और जन्नती ना हो सके उनकी खिदमत करके। तो मैंने आमीन कहा। फिर जिब्रील ने कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दरूद ना पड़े। तो मैंने आमीन कहा। तो वो शख्स कितना बदनसीब है जो वालिदैन को नाराज कर लेता है। मैं कहता हूं सारी कायनात मां के कदमों तले है, बल्कि मेरे महबूब ने जन्नत को मां के कदमों तले करार दिया। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों तले है। मां इतना प्यार करती है कि जिसका किसी तराजू पे तोल नहीं हो सकता, और उसके प्यार का सिला बदला सारी जिंदगी खिदमत में भी गुजार दें फिर भी नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है
جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات. جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود. اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے. اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے. ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے. ہر شے میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے. ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے. ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے. یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں. ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. مدت ہوگی اس بات کو, یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا, مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے, لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی, میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس کو عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس کے اندر لکھتے ہیں اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار. وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار. کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری خاک مرکز پہ آؤں گا. اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا. ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا. مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا. پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا. حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے. جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوے ببلو اوے پپو اور اوے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے. جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے
وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے؟ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔